الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک جیسی بہترین دن عطا فرمایا اور ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب مل کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعۃ المبارک کے دن کے متعلق کچھ اہم باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، لین دین کو ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اچھے سے غسل کر کے خوشبو لگا کر لباس کو صاف ستھرا پہن کر مسجد میں آنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی طرح پورے ہفتوں میں تمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل اور سب سے بابرکت دن ہے۔ پچھلے امتوں میں یہودیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ہفتے کا دن کو مقرر کیا تھا، ان کے ہاں ہفتے کا دن مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کو مقدس مانا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو ان کے لیے مقدس بنایا۔ اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس بنایا، ان کے ہاں اتوار کا دن مقدس ہے۔ اور اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مقدس بنایا ہے تاکہ لوگ اس میں خصوصی طور پر ذکر کا اہتمام کریں۔
اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو پسند فرمایا کہ لوگ اس میں جمع ہوں، اکٹھے ہوں اور خوب تعداد میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو جمعے کے دن سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی جیسے ہی اذان آدمی سنے فوراً مسجد کی طرف آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعے کے دن جمعے کی اذان سن لے، اس کے باوجود بھی اگر اپنے کاروبار میں لگا رہے تو اس کا وہ کاروبار کرنا ناجائز ہے۔ اس کا وہ کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا۔ بتائیے کہ اللہ کے حکم کے اوپر کس کا حکم چل سکتا ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان کو سن لو، تو تمام کاموں کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اذان سننے کے باوجود بھی اپنے کام میں لگا رہے تو اس کا وہ کام کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بالوں کو سنوارتا ہے اور پھر مسجد میں جلدی آتا ہے، ایسا نہیں کہ دیر سے آیا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے بیٹھ گیا، ایسا نہیں، بلکہ جلدی آتا ہے اور جتنی اس کو توفیق ملتی ہے اتنی وہ نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جمعے کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء نے واجب کہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن بعض نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ دوسری چیز، جمعہ کے دن جلدی آنے والوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا کہ اس نے ایک اونٹ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے ایک گائے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بکری کو قربان کیا۔ ایک بکری یا بھیڑ کو قربان کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کا ثواب ایک مرغی کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایک انڈا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو جتنا جلدی مسجد میں آئیں گے اتنا بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رجسٹر میں سب سے پہلے آنے والوں کا نام پہلے لکھتے ہیں اور ان کا ثواب جو ابھی بتایا گیا ان کا ثواب وہ دیا جاتا ہے ان کو۔ اور جیسے ہی امام خطبے کے لیے منبر پر جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آتا ہے اس کو سوائے نماز کے اور کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جمعہ کے دن جو زیادہ ثواب ملتا ہے لوگوں کو وہ پہلے آنے کی وجہ سے،
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی وجہ سے، لیکن جو انسان خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے وہ ایکسٹرا ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جمعے کی نماز کا ثواب تو ملتا ہے اس کو، لیکن جو یہ ثواب بتلایا گیا کہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب، بکری قربان کرنے کا ثواب، یہ ثواب سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور فرشتے بھی اپنے رجسٹر کو بند کر وہ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبے کو سنتے ہیں۔ جمعہ کے دن خطبہ سننا، اس کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمائی ہے کہ جب امام خطبہ پڑھے تو غور سے سنو، آپس میں بات چیت مت کرو، کسی کو دیکھو کہ وہ بات کر رہا ہے یا کسی کام میں مشغول ہو گیا ہے تو اس کو بھی مت ٹوکو، اس کو بھی یہ نہ کہو کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم خطبہ سنو، یہ کہنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ آپ اپنا سنیے، وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے۔ یہ خطبہ سننے کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب امام خطبہ دے تو اس کو غور سے سنو اور اس کے درمیان بات چیت نہ کرو۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جمعہ کے دن ایک اور فضیلت یہ بھی آئی ہے کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہے جس میں لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک کا ہے۔ وہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک کا وہ گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن سنتوں کے اعتبار سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو انسان سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال سب سے بڑا فتنہ اسلام میں مانا جاتا ہے، اس فتنے سے وہ انسان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ہے سورۃ الکہف کی، خاص کر جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اس کی خاص اہتمام کرنی چاہیے جمعہ کے دن کہ جلدی آئیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں اور درود شریف کی کثرت۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک اور سنت وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ درود شریف کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے جمعۃ المبارک کے دن، خاص طور سے وہی عصر سے لے کر مغرب کا وقت بہت اہم وقت ہے، بہت اہم گھڑی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز پڑھ لیتا ہے اس کو پھر اجازت ہے کہ وہ زمین میں پھیل جائے اور اپنے کاروبار میں لگ جائے اور رزق حلال کی تلاش کرے، یعنی اذان سن کر تو فوراً آ جائے نماز کی طرف، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہو جائے تو دوبارہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ جو آپ کا خاص دن ہے وہ پورے دن میں آپ کو مشغول رہنا ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ لوگ پورے دن، یعنی ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس ہے، تو جیسے ہی ہفتے کا دن شروع ہوا وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور پورا دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن اس امت پہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم کیا، اس امت کے لیے آسان کیا کہ تم بس اذان سنو اور اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی بات کی طرف، ذکر کی طرف آ جاؤ، اور نماز ختم ہوتے ہی
دوبارہ اپنے کاموں میں لگ جاؤ اور رزق حلال کی تلاش میں لگ جاؤ، اللہ کی فضل کو ڈھونڈو اور اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو۔ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ کچھ چند باتیں ہیں جو ہمیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، کیونکہ صفائی اور ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کا آدھا نصف حصہ وہ صفائی اور ستھرائی ہے۔ روزانہ نہ ہو سکے، اسلام میں یہ مدت بتایا گیا ہے کہ روزانہ نہ ہو سکے، کم سے کم ہفتے میں ایک بار نہانا اسلام کے مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایک مدت قائم کر دی